السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ مختلف ٹاپکس پر بات کریں گے۔ افغانستان کے اندر اختلافات کی خبریں آ رہی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی بنوں میں کل امن مارچ ہوا جس میں مقامی عمائدین نے مل کر عہد کیا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں اور مل کر کام کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے صوبے نمروز کے شہر میں ایک مبینہ ڈرون حملے میں ایک اہم کمانڈر ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے۔ تو ان تمام ٹاپکس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد میں مذاکرات جاری ہے اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ ان تمام ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظاہر شاہ شیرازی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ پہلے تو سر یہ کویشچن آپ سے کروں گی کہ افغانستان کے اندر اندرونی اختلافات چل رہے ہیں۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اپوزیشن جو گروپس ہیں انہوں نے افغان طالبان پر حملہ کیا اور حملے میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس میں بہت سارے افغان طالبان ہلاک ہوئے اور زخمی بھی ہوئے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے اندر ابھی اندرونی اختلافات جاری ہے تو بہت بہت شکریہ مانور۔ یہ آج کی بات تو نہیں ہے، میرے خیال میں پہلے دن سے اندرونی اختلافات ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ایشو کے اوپر بھی ہیں، باقی اپنا جو افغان ٹی ٹی اے ہے، افغان طالبان کی اپنی پاور سٹرگل بھی ہے، وہ اختلافات بھی ہیں۔ تیسرا جو بڑا اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ آف افغان طالبان رجیم وہ کہاں ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہ جو آپ نے افغان ریزسٹنس فرنٹ کی بات کی ہے، احمد مسعود اور جو باقی کمانڈرز ہیں، رشید دوستم نے بھی بارہا اس چیز کو اٹھایا ہے، عبداللہ نے بھی اٹھایا ہے، جو مطلب ہے کی اپوزیشن ناردرن الائنس جس کو کہا جاتا ہے، ان کی لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلکہ میں نے دو دن ایک ویڈیو وائرل دیکھی کہ ایک کندہار سے ایک سو کالڈ میں بھی جو مقامی آدمی ہے اس نے اس کو اپیل بھی کی کہ جناب ہم بڑے سخت تنگ ہیں ان لوگوں سے اور آپ آ کے ہماری جان چھڑائیں۔ اندرونی طور پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ افغان طالبان رجیم کی رٹ کابل میں اپنے جو آپریشنل بیس ہے یا حکومتی نظام کا جو مرکز ہے ادھر تو ہوگی، لیکن کیا کابل کے مساوات میں ان کی رٹ ہے؟ وہاں وہ انفلوئنس کرتے ہیں کیا؟ ننگرہار میں ہے، پکتیا میں ہے، پکتیکا میں ہے، خوست میں ہے، بہت سارے جگہوں پہ۔ جب خود انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ 17-18 شہر جو ہے نا وہ اس وقت القاعدہ کے قبضے میں ہیں، اسی طرح کی صوبوں کے اندر IS خراسان افیکٹو ہے، ٹی ٹی پی کے جو 8-9-10 ہزار کے قریب وہاں پہ فائٹرز یا دہشت گرد ہیں وہ الگ مختلف مقامات پر اپنا کلاؤڈ رکھتے ہیں، پھر ETIM ہے، القاعدہ ہے، اس کے علاوہ IMU کے ملیٹنٹس ہیں، 20-25 ہزار کے قریب یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے سیف ہیونز بنائے ہوئے جہاں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ افغان طالبان کی رٹ نہیں ہے بلکہ وہ انہی کے تھرو ایک سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ افغان ریزسٹنس فرنٹ کی طرف پہلے دفعہ حملہ نہیں ہوا، آپ نے دیکھا مزار میں تو شاید افغان طالبان کی پریزنس ہی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے انڈکٹ نہیں کیا ان کو، نان انکلوسیو گورنمنٹ ہے۔ بدخشان میں آپ دیکھیں بارہا اٹیک ہوئے ہیں، تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ اٹیکس ہوتے رہے ہیں۔ پھر آپ ہرات میں دیکھیں جو زیادہ تر اسماعیل خان، کمانڈر اسماعیل خان کا ایریا ہے اور اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر افغانز وہاں پہ رہتے ہیں۔ ہزارہ کی بیلٹ دیکھ لیں، وہاں پہ مطلب مثال کے طور پہ افغان طالبان رجیم کی رٹ نہیں ہے بالکل۔ اور پھر آپ نے دیکھا حال ہی میں ایک انٹرویو میں جو کی کمانڈر تھے سابق پرائم منسٹر افغانستان کے گلبدین حکمتیار نے بھی کہا کہ جناب افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے، نان انکلوسیو۔ بالکل۔ اور ایک مطلب ہے انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے جس میں تمام دھڑوں کو الیکشن کے بعد سپیس دینی چاہیے، تمام قومیتوں کو جگہ دینی چاہیے۔ تو یہ افغانستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بار بار ہم اس پہ ذکر کر چکے۔ اب انٹرنل رفٹ دیکھیں، پاکستان نے جو آپریشن شروع کیا ہے دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کے اندر، اس پہ ہم نے دیکھا کہ سراج الدین حقانی صاحب جو کی اور پاورفل کمانڈر ہیں افغان طالبان، ان کی جانب سے کوئی کنڈیمنیشن نہیں آئی، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی پاکستان کے اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا۔ ملا یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، ان کی جانب سے بھی ہم نے اوپنلی کوئی رجسٹر نہیں دیکھا، حالانکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں، ڈپٹی منسٹر اور انٹیریئر منسٹر۔ اور اب تو امیر خان متقی اور جو باقی لیڈرشپ ہے وہ بارہا کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے بات چیت کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے ابھی حال ہی میں پچھلے کچھ دنوں میں جو کی اور بڑے اہم ملا عمر کے قریبی ساتھی تھے معتصم آغا جان، ان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کی بڑی وجہ یہ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ تمام اسلامی دھڑوں کو اکٹھا کر کے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کی جائے اور امن لایا جائے۔ ملا ہیبت اللہ صاحب کو پسند نہیں آیا، انہوں نے گرفتار کر لیا۔
تو دیکھیے یہ اختلافات ان کے درمیان اتنے حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ارد گرد جتنا کلاؤڈ ہے وہ ملا ہیبت اللہ اور ان کے گروپ نے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قریبی کمانڈرز کا، اور ایون خوف ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہے، نہ ملتے ہیں نہ نظر آتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی تصویر آئی ہو کہ انہوں نے سراج الدین حقانی سے ملاقات کی ہو، ملا یعقوب سے کی ہو، امیر خان متقی سے کی ہو. کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن نظام، شخصی نظام وہ چلا رہے ہیں، اور مین مقصد شاید ان کا یہی ہے کہ اپنے اقتدار کو پرولانگ کریں، اور ٹی ٹی پی کا مین ایشو جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن نہ لیں، باقی گروپوں کے خلاف بھی نہ لیں. تو یہ ایک افغانستان کے اندر جو حالات ہیں، ایکسٹرنل انٹرنل دونوں آپ دیکھیں، میرے خیال میں ایک بڑی مشکل صورتحال کے اندر. سر آپ نے گلبدین حکمتیار کی بات کی، انہوں نے بہت سخت تنقید کی افغان طالبان کی پالیسیز پر، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اصلاحات اور الیکشن ہونی چاہیے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دوحہ ایکارڈ کے مطابق یہی تھا کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ٹیمپریری کیئر ٹیکر افغان طالبان کی حکومت رہے گی، اس کے بعد یہ باقاعدہ الیکشن کرائیں گے، یہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ دہشت گردی کو پھیلنے سے روکیں گے. جو دوسرے ممالک ہیں، پڑوسی پاکستان ہے، چائنا ہے، تاجکستان ہے، ان کے خلاف جو ہے نا وہ سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی. لیکن یہ تو یہاں پیٹرنائز کر رہے ہیں باقاعدہ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، وہ کسی کو جہادی کہہ رہے ہیں، کسی کو پاکستان کا مخالف کہہ رہے ہیں. تو یہ نیریٹو آپ دیکھ لیں، پاکستان پھر جسٹیفائڈ ہے کہ اگر وہ بارڈر بند کرتا ہے یا اٹیک کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں بارڈر بند ہونے سے کتنا نقصان ہے. اب بڑی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ افغانستان جو شاید یہ سمجھتا رہا ہے کہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے اور وہ جائیں گے سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جو کاروبار کرنے کے لیے یا بزنس کے لیے، تو وہ انہی کے تھرو جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم نے تفتان بارڈر کے تھرو، یعنی ازبکستان، تاجکستان، ایون تاشکند تک جو ہے نا بائی روڈ کارگو شروع کر دیا ہے. بالکل. دوسرا ہم گوادر پورٹ کو لنک کر رہے ہیں تھرو چائنیز، مطلب سنکیانگ صوبے کے تھرو ہم جا کے دوبارہ افغانستان کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور نارتھ کی طرف ہم انٹر ہو سکتے ہیں. بے شک ہمارے مطلب 5-6 گھنٹے کا فرق آئے گا بعض جگہوں پہ کاسٹ کا فرق آئے گا، لیکن اپیرنٹلی بہت ساری جگہوں پہ اگر ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ، چائنا اپنا BRI اور سی پیک پروجیکٹ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہم اگر ایران کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے، ایران میں امن آتا ہے تو ایران کے تھرو ہو سکتا ہے، چائنا کے تھرو ہو سکتا ہے. تو پاکستان نے ایک جو بڑا کمال کیا ہے وہ ریلائنس ختم کر دی ہے افغانستان کے اوپر ٹو ریچ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا. تو کیا ہوا، اب میرے خیال میں الٹرنیٹ روٹس جو پاکستان ڈھونڈ رہا ہے یہ شاید افغانستان کو ارریلیونٹ کر دیں، اس کو بائی پاس کرتے ہوئے. اور چائنیز بھی اس بات پہ راضی ہوں گے کہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، لوگ سیف نہیں ہوں گے، روڈ انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا، اس وقت تک کاروبار ادھر سے مزید مہنگا پڑتا ہے. تو ضرورت کیا ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا الٹرنیٹ روٹس کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا. ایران کے ذریعے. اچھا سر، ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، ہم طالبان کی جو TTP ہے طالبان میں، تو ان کے جو اسٹریٹجی ہے اس پر بات کریں گے. رپورٹ میں یہ کہا کہ باجوڑ سے ایک کلپ وائرل ہوا، TTP نے اپنے TTP کے لیڈر نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ آپ مقامی آبادی کے بجائے مسجدوں میں چھپ جایا کرے یا وہاں پر پناہ لیا کرے. آج کا ٹرینڈ نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ میں خود جب کیم اللہ مسعود سے ایک دفعہ انٹرویو کیا، ان سے پوچھا کہ آپ مسجدوں میں خودکش حملے کیوں کرتے ہیں، تو آج بھی پڑا ہوا ہے وہ کلپ. انہوں نے کہا جی ہم تو اس لیے مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں کہ ان میں طالبانوں کے خلاف لفظ استعمال کیا، طالبانوں کے خلاف مشاورت ہوتی ہے، ان کے خلاف حملے کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم مسجدوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک طرف سے تو وہ ان مساجد کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ مسلکی اختلاف رکھتے ہیں، اور دوسری طرف انہی مساجد کو وہ اپنا لانچنگ پیڈ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے رہائش کا ذریعہ، ایک ایزی سیف ہیون. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی مساجد کے اوپر نہ تو سیکیورٹی فورسز حملے کرتی ہے، ریئرلی کبھی ایسا ہو، نہ ان کے اندر جو ہے نا ریڈ کرتی ہے، بلکہ سوچتی ہے کہ مساجد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، میرے خیال میں اس کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنا، اسلحہ رکھنا. اور آپ نے دیکھا بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہاں بیٹھے ہوئے اسلحہ بھی ہے، مطلب وہاں ایکسپلوسیو بھی ہیں. تو اسی وجہ سے پھر ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 وے پالیسی ہے طالبان کی، یا جو TTP ہے. ایک طرف تو وہ ان کو ایز اے سیف ہیون اور شیلٹر استعمال کرتے ہیں، دوسری طرف اگر ان کو اوپر ریڈ ہوتا ہے یا ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر اس کو ایز اے میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے
لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے کہ جی جناب سیکورٹی فورسز ہے یا پولیس ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ مساجد کی بھی حرمتی کر رہی ہیں. تو یہ ٹو وے ایک ان کا انٹینشن ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آیا یہ لوگ واقعی یہ جنگ اسلام کے نام پہ لڑ رہے ہیں, خدا کے نام پہ لڑ رہے ہیں, شریعت کے نام پہ لڑ رہے ہیں, یا یہ کسی کے کہنے پہ لڑ رہے ہیں. بالکل ہم نے دیکھا کہ آپ جتنی بھی جنگ ہوئی ہمیں اس لیے یہ فتنہ نظر آتے ہیں, فتنہ الخوارج جن کو ہمارے سیکیورٹی فورسز اور گورنمنٹ کہتی ہے, کہ پوری تقریباً 15-20 سال کی ملیٹنسی میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں گردوارے ٹارگٹ ہوں, مندر ٹارگٹ ہوا ہو, چرچز سوائے گوہاٹی کے چرچ میں جو مس ڈائریکٹڈ حملہ ہوا, مساجد چاہے وہ اہل تشیع کی تھیں وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں, چاہے وہ اہل سنت کی تھی وہ ٹارگٹ ہوئی. تو اب یہ سوچنی چاہیے کہ آیا یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ آ کے عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ یہ ٹی ٹی پی کے نام کے اوپر بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں, یا افغان طالبان یا پاکستانی طالبان کے نام پہ خودکش حملے ہوتے رہے ہیں, یا یہ لوگ کرتے رہے ہیں. تو پھر اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ لوگ واقعی جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں. یہ ریاست کے خلاف اور 24 کروڑ پاکستانیوں کے خلاف کی جنگ ہے. تو یہ جنگ میں سمجھتا ہوں مذہب کی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے, لڑوائی جا رہی ہے, اور ان لوگوں کو ایز اے فرنٹ لائن پراکسیز استعمال کریں جو ہماری زبان بولتے ہیں, جو ہمارے مذہب فالو کرتے ہیں, اسلام وہ کہتے ہیں کہ ہم فالو کرتے ہیں, ہماری طرح ان کی شکلیں ہیں, ہماری طرح ان کی داڑیاں ہیں, ہماری طرح کپڑے پہنتے ہیں. تو لہٰذا جو سازشی اور ہاسٹائل ایجنسیز ہیں, چاہے وہ را ہے, موساد ہے, CIA ہے, کوئی بھی ہے, وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کے اندر سے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. اور افغان طالبان رجیم اس وقت ایز اے فرنٹ لائن بیس ان لوگوں کو پروموٹ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کریں. تو اب میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا سر, بالکل آتے ہیں تھوڑا خیبر پختونخوا کے مطلب بنو میں جو ہے کل امن مارچ ہوا. بنو میں ریسنٹلی بہت تشویشناک وہ تھی نا سچویشن تھی, جس پر پھر جرگہ ہوا, مقامی لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ان کے خلاف مل کر ہم لڑائی. دیکھیں میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ہمیشہ ملک کے ساتھ شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, سوات, باجوڑ, مومند, سب کے لوگ قبائل کھڑے رہے. لیکن وہ قبائلی سٹرکچر کیوں تباہ کیا گیا, کیوں ملیٹنسی اور ٹیررزم ایکسٹریمزم یا پروموٹ کیا گیا, اس کے مختلف عوامل ہیں. عوام ہمیشہ کھڑے رہے, لیکن کیا ریاست پھر عوام کو تحفظ دینے میں کامیاب رہی, یہ ایک سوال ہے. سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی کھڑے ہیں لوگ, پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, لیکن ان کو بچانے کے لیے کوئی میکینزم پاکستان نے بنایا, یہ بڑا ضروری ہے. بالکل, چاہے بنو کے لوگ ہیں, بنو میں امن کمیٹی کے لوگ ہیں, یا ڈی خان میں وہ ٹارگٹ ہوتے رہے, تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہو. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے اور بڑا اچھا ایک میسج ہے. آپ نے دیکھا کہ بنو کے اندر بار بار لوگ امن کے جھنڈے اٹھا کے لائے کہ ہم یہاں پہ طالبانائزیشن نہیں مانتے, ہم ایکسٹریمزم نہیں مانتے, ہم مذہبی منافرت نہیں مانتے. لوگوں کو نکالا. اس طرح آپ نے دیکھے لکی مروت میں ہوا, کرک میں ہوا, ایون پشاور کے مضافاتی علاقوں میں یہاں لشکرز ہوتے تھے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لشکروں کو پھر اون کرنا چاہیے, ریاست کو بھی, سیکیورٹی فورسز کو بھی, کہ اگر آپ ان کو درمیان میں چھوڑیں گے تو پھر یہ لوگ انہی دہشت گردوں کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اگر آپ نے نیم قبائلی علاقے یا جو پاکستان کے مضافاتی علاقے اس کے اندر اگر سیکیورٹی کا میکانزم بہتر بنانا ہے تو مقامی لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا سیکیورٹی انفراسٹرکچر وہاں پہ مضبوط کرنا ہے. پولیس کا نظام مضبوط کرنا ہے, ایڈمنسٹریشن کا نظام مضبوط کرنا ہے, آپ نے سول جو گورننس ہے اس کو بہتری کرنی ہے. خالی مطلب لوگوں کے اٹھنے سے نہیں ہوگا. اگر لوگوں کو تعلیم نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, وہاں پہ صحت کی سہولت نہیں ہے, تو لوگ تو دہشت گردوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی پہ جانا ہے کہ جو سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو, جو گورننس کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو, اور جو وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ کا تاثر دے, لوگوں کو یہ احساس تحفظ ہو کہ ہم محفوظ اسٹیٹ کے اندر ہیں. آخری سوال سر, جو اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے, اس کے کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26 تاریخ تک بڑا اہم مطلب وقت ہے. بے شک 21 کو ڈیڈ لائن ختم ہوگی. اگر ایگریمنٹ بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہ میری ٹیم جا رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے ایگریمنٹ ہوگا, لیکن میں نہیں سمجھتا اتنی جلدی ہو سکتا ہے.
حالانکہ پچھلی دفعہ بھی ایگریمنٹ تیار تھا, جو وائس پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں وہ ڈرافٹ تھا, انہوں نے بڑی خوشی سے کال کی ٹرمپ کو کہ جناب ہم وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے سگنیچر. اچھا اتنی جلدی ایرانی مان گئے. ایرانی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ان کی نیوکلیئر انریچمنٹ کی بات ہے, وہ اس پہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے, ہم تو پیسفل پرپسز کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے تو ایٹم فار پیس جو ہے وہ امریکی صدر نکسن نے اپنی نکسن ڈاکٹرائن کے تھرو ان کو گفٹ کیا تھا رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں, اور 1970 میں. پھر وہاں سے باقاعدہ ماسچسٹس یونیورسٹی میں ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ٹرین کیا. پھر وہاں سے لوگ یہاں پہ آتے تھے, امریکن سائنٹسٹ ان کو ٹرین کرتے تھے کہ آپ نیوکلیئر انرجی اپنے لوگوں کے لیے استعمال کریں, باوجود اس ملک میں جس میں سب سے زیادہ تیل پیدا ہوتا ہے. اور پھر آپ اگر دیکھیں تو آج امریکہ ڈیمانڈ کر رہا ہے نا کہ 600 کلو گرام جو انرچ یورینیم ہے وہ ہمیں دے دیں, یا اس کو تلف کر دیں, یا کسی اور ملک کو دے دیں. تو 550 کلو گرام خود امریکہ نے دیا تھا ایران کو شاہ کے زمانے. بالکل. تو امریکہ شاید دنیا کے اندر جتنی فساد کی جڑ یہ خود ہی رہا ہے. آج جو فساد ایران میں بنا وہ اس کی ذمہ داری بھی ان پہ ہے. اسرائیل کو اگر انہوں نے ایک کوورٹ اور انلیگل اسٹیٹ کے طور پہ ترقی دی اور اس کو آج پالتا رہا, اس کو دودھ پلاتا رہا, آج اسرائیل ان کا باپ بن گیا. طالبان افغان طالبان تھے یا پاکستانی طالبان تھے, ان کو سپورٹ کیا, آخر میں وہی ان کے خلاف کھڑے ہوئے, اور آج پھر بھی افغانستان ان کے ہاتھ میں. تو امریکن پالیسی میکنگ کے جو فلاس تھے اس کی وجہ سے تمام دنیا سفر کر رہی ہے. ٹاکس کی طرف آتے, ٹاکس ہوں گی, بہت ساری چیزیں میرے خیال میں ایگریڈ ہیں, باقی پولیٹیکل پوسچرنگ ہے. ایران بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے سامنے سرخرو ہو, امریکہ بھی چاہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں, مجھے سرخرو ہونا چاہیے. حالانکہ ریئلٹی میں دیکھا جائے تو دونوں ممالک شاید اس غیر ضروری جنگ سے نکلنا چاہیں. بالکل. اور اس تمام جنگ میں اب فائدہ کیا ہوگا؟ امریکہ کو تو نقصان ہی نقصان ہوا ہے. ہاں اگر اس کی فیس سیونگ پاکستان کروا رہا ہے تو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے اس کو. اور امید کی جاتی ہے کہ شاید جو ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں وہ کنکلوسیو ٹاکس کی طرف آئیں گی. اس دفعہ ایگریمنٹ کے چانسز زیادہ ہیں جیسے نظر آتا ہے. نیوکلیئر انریچمنٹ ہے, اس پہ ایران آلریڈی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم ایک لمیٹڈ تک رکھیں گے. آبنائے ہرمز ہے, اس کے لیے کل ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ جو شاید پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب, ان کے مشورے کے اوپر امریکہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ کیا میکینزم ہوگا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق عمان اور ایران کا حق بنتا ہے آبنائے ہرمز کے پانی کے اوپر. اور جس طرح سوئس کینال میں ٹیکس لگتا ہے, جس طرح پاناما کینال میں لگتا ہے, جس طرح آپ کا باسفورس ریور کے اوپر لگتا ہے, یہاں بھی ہونا چاہیے. لیکن اب امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر بات چیت ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علاوہ پھر امید ہے کہ ایرانی صدر بھی آئیں گے, اور محمد بن سلمان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے, ترکی کی صدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمام یہاں پر موجود ہوں گے, اعلیٰ حکام ضرور آئیں گے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جنگیں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نے آخر میں آ کے بات چیت ہی تو آپ اگر 2 سال مزید تباہی کے بعد اگر بات کریں گے تو پھر بھی وہی بات ہوگی. تو لہٰذا میرے خیال میں فیس سیونگ اگر ایران کو مل رہی ہے, ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے سے اپنے آپ کو نکالیں. اس کو فائدہ زیادہ ہے, کیونکہ اگر اس کے ایسٹس ریلیز ہوں گے $27 بلین میں سے 20 کا امریکہ راضی ہے, پھر اس کے اوپر پابندیاں ہٹیں گی, کاروبار بہتر ہوگا. لیکن اس کے اندر بڑی عام چیز یہ ہے کہ اگر امریکہ کے وفد میں اسرائیلی نمائندے وٹکاف اور کرشنر کی شکل میں شامل ہوں گے تو وہ سپوائل کریں گے ان کو. اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ ختم ہو, وہ کہتے ہیں جنگ پرولانگ ہو. ایران تباہ ہو, مڈل ایسٹرن آلریڈی تباہی ہو چکی ہے, یو اے بڑی حد تک تباہ ہو چکا ہے, بحرین ہو چکا ہے, کویت ہو چکا ہے, سعودی عرب اور قطر ذرا سے بچے ہیں, وہ بھی پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے. لیکن ایک چیز آپ ضرور مانیں, ایران اور امریکہ دونوں پاکستان کی ایفرٹس کو وہ میرے خیال میں شک کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے. اور ہسٹری میں یہ ہوگا کیونکہ پاکستان اگر ڈپلومیٹیکلی ڈیل کر رہا ہے دونوں ممالک کو, بہت ساری چیزیں پوسچرنگ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی. مقصد یہی ہے کہ دونوں فریقین کو ایک کنسنسس پوائنٹ پہ لایا جائے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام آباد ایکارڈ اصل میں ہو جائے تو یہ تمام دنیا کی تباہی کو روکنے اور انسانیت کو مرنے سے بچانے کے لیے ایک بڑا اہم کردار پاکستان کا ہوگا. اور دونوں ممالک نہیں بلکہ تمام دنیا کو پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.